أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. قل ان صلاتي ونسكي ومحیاي ومماتي للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. سورۃ الانعام کی یہ آیت 162 اور 163 دو آیات ہیں جو کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہیں. ان آیات میں اللہ رب العزت نے ہمیں مختلف تہواروں، مناسبات اور تقریبات کے مواقع پر آدمی کا کردار کیا ہونا چاہیے، اسے کس طرح ان تقریبات سے گزرنا چاہیے، اس سلسلہ میں تعلیمات مہیا فرمائی ہیں. ہمارا دین وہ دین ہے کہ جس میں خوشی ہو یا غم ہر موقع کے لیے تعلیمات موجود ہیں. نہ غم میں حد سے گزر جانے کی اجازت ہے اور نہ خوشی میں حدود کو پار کرنے کی اجازت ہے. آپ کے سامنے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی غم کی حالت میں، حتیٰ کہ اگر کوئی فوتگی بھی ہو گئی ہو، تو فرمایا من شق الجیوب، من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ فلیس منا. اگر کسی نے اپنے گالوں کو پیٹا، اگر کسی نے اپنے گریباں کو چاک کیا، اگر کسی نے بین کیا، گریباں چاک کریں، اپنے گالوں کو پیٹیں یا بین کریں، فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے. انتہائی غم کا عالم ہے، لیکن ان حرکتوں سے اسلام میں منع کیا گیا ہے. اس کے برعکس بہت بڑی خوشی کا عالم ہے. آج جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، آج مسلمانوں کی عید ہے. بہت سے ملکوں میں آج عید ہے، بعض ملکوں میں کل ہوگی. یہاں عید ہے، اور عید مسلمان کی زندگی میں ایک خوشی کا بہت اہم موقع ہوتا ہے. عید ہو شب برات، عید ہو یا کوئی بھی دوسرا تہوار، اسلام نے ایسے تہواروں میں، ایسی تقریبات میں بھی ہمیں حدود میں رہنے کا حکم دیا ہے. یہ معنی نہیں کہ آج ہمارا خوشی کا دن ہے تو ہم حدود کو پھلانگ جائیں
کافروں کے تہواروں کو آپ جانتے ہیں، 25 دسمبر کو کرسمس ہوتی ہے، 1 جنوری یا 31 دسمبر کو نیو ایئر۔ ان دونوں تقریبات میں آپ جانتے ہیں کہ کافر لوگ کیا کرتے ہیں، نشے میں بدمست، رات بھر نشہ کر کے صبح اپنے گھر کو گرتے پڑتے نالیوں تک میں گرے ہوئے ملتے ہیں۔ اسلام میں اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ اسلام نے خوشی ہو یا غم ہو، حدود کے اندر، قواعد کے اندر، یہ نہیں ہے کہ ہمارا خوشی کا موقع ہے، آج ہم پہ کسی قسم کا کوئی قاعدہ، کوئی قانون، کوئی نظام ہم پہ لاگو نہیں ہوتا۔ مسلمانوں میں ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں تو یہاں تک کہا گیا ہے کہ عید خوشی کا موقع ہے، سال کے بعد ایک مرتبہ آتی ہے، اور یہ عید خاص طور پر مہینہ بھر روزے رکھنے کے بعد آتی ہے۔ بہت ہی خوشی کی بات ہے۔ ایک اعتبار سے خوشی ہے کہ روزے کا مہینہ ختم ہوا، اور اللہ رب العزت سے دعائیں کی جائیں کہ اللہ ہماری رمضان کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ اور دوسری طرف اہل تقوی اس پر کوئی خوشی محسوس نہیں کرتے، کیونکہ ایک بہت بڑا عبادت کا موقع ہمارے ہاتھ سے نکل گیا۔ لیکن خوشی کا موقع یقیناً ہے، اور اس خوشی کے موقع پر مسلمانوں کو کیا ہدایت دی گئی ہے؟ اپنے گھر سے نکلیں، 3 کھجور، 1 کھجور، 3 کھجور، 5، 7 کھجور، کچھ نہ کچھ کھا کے نکلیں، کیونکہ رمضان کا پورا مہینہ فجر کی نماز کے بعد کچھ کھایا نہیں جاتا۔ اس عید کے لیے آپ عیدگاہ میں آئیں تو کچھ کھا کے آئیں، تاکہ پتہ چلے کہ ہمارا وہ مہینہ گزر گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ عید الفطر کے لیے کچھ کھا کے آتے، اور عید الاضحیٰ کے لیے جا کے کھاتے، بغیر کھائے آئیں، عید پڑھیں اور گھر میں جا کر اپنی قربانی کا گوشت کھائیں۔ بعض لوگ اسے کہتے ہیں کہ ہمارا روزہ ہے، یہ انتہائی جہالت ہے۔ روزہ وہ ہے جو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہو۔ یہ کون سا روزہ ہے؟ صبح گھر سے نکلے اور واپس جا کے 8-9 بجے اپنی قربانی کا گوشت کھا لیا اور کہا کہ ہمارا روزہ ہے۔ یہ روزہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ عید الفطر کھا کے آئیں اور عید الاضحیٰ جا کے کھائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن صاف کپڑے، اچھا لباس پہننے کا حکم دیا۔ مسلمانوں کو اجازت ہے کہ صاف اچھا لباس پہنیں، نیا سلا کے پہنیں، کوئی حرج نہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بھی ہمیں ایک حد کے اندر رہنے کا حکم دے دیا۔ کلو واشربو والبسو، کھاؤ پیو اور پہنو۔ کھانے پینے اور پہننے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن ساتھ ہی فرمایا من غیر اسراف ولا مخیلہ، اسراف نہیں ہونا چاہیے، اور آپ کے لباس میں تکبر کی علامت نہیں ہونی چاہیے۔ کھانا پینا جائز، لیکن اسراف منع ہے۔ اور اسراف ہے کیا؟ ایک کام جو 1-2 ڈش سے چل سکتا ہے، وہاں 10-12 ڈشیں تیار کر کے رکھ لیں، تو یہ اسراف ہے یا نہیں؟ مہمان آ جائے، آپ کا شاید 5 کلو گوشت بھی خرچ نہ ہو، اور آپ مہمان کی آمد پر پورا بکرا ذبح کر کے اس کے سامنے رکھ دیں، وہ کتنا کھائے گا؟ یہ اسراف ہے۔ جتنی ضرورت ہے اتنا ضرور خرچ کریں، اللہ نے اجازت دی، کلو واشربو۔ اور قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کلو واشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو۔ اور یہاں ایک نقطہ ذہن میں رکھیں کہ اسراف اور تبذیر یہ 2 لفظ ہیں۔ ایک ہے اسراف، فضول خرچی، اور جب تبذیر کی بات آتی ہے تو ہماری اردو زبان میں اس کا ترجمہ بھی فضول خرچی ہے۔
اسراف و تبذیر یعنی فضول خرچی، لیکن ان میں دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اسراف جائز اور حلال چیزوں کو حد سے زیادہ استعمال میں لانا۔ ایک کپڑا آپ کے تن ڈھانپنے کے لیے اور اللہ کی نعمت کو ظاہر کرنے کے لیے درمیانی قسم کا ایک کپڑا آپ استعمال کریں، یہ جائز ہے، اور آپ ساری دنیا سے ڈھونڈ کر سب سے مہنگا کپڑا لیں گے، یہ اسراف ہے۔ کپڑا پہننا جائز، لیکن حد سے بڑھ جانا اسراف۔ لیکن اگر ایک حلالہ، ایک پیسہ، ایک ٹکا بھی حرام میں خرچ کریں گے تو یہ تبذیر ہے۔ حلال میں حد سے بڑھ جائیں گے تو اسراف، اور حرام میں ایک پیسہ بھی خرچ کریں گے تو وہ تبذیر۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَا تُبَذِّرْ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانُ الشَّيَاطِينَ، فضول خرچی نہ کرو، حد سے نہ بڑھو، بے شک حد سے بڑھنے والے اور ناجائز طور پر خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی، یہ ہیں جو ناجائز میں حد سے بڑھتے ہیں، حرام میں حد سے بڑھتے ہیں۔ اسلام نے ہمیں اجازت دی ہے کہ اپنی تقریبات میں اچھا لباس پہنیں، اچھا کھائیں، اچھا پئیں، کوئی حرج نہیں، لیکن اس میں تکبر شامل نہ ہو، اسراف شامل نہ ہو۔ تکبر کیا ہے؟ آپ کی شلوار مثال کے طور پر 1 میٹر لمبی ہونی چاہیے، آپ نے 1 میٹر اور 3 انچ بنائی تاکہ وہ زمین تک لگے۔ پتلون ہو، شلوار ہو، تہمد ہو، دھوتی ہو، یا یہاں والی توپ ہو، کوئی بھی لباس جو آپ کا ٹخنوں سے نیچے جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ فرمایا ما اسفل من الکعبین فہو فی النار، اگر ٹخنوں سے نیچے لباس گیا تو وہ جہنم میں۔ یہ اسراف ہے، اور ساتھ ہی یہ تکبر بھی ہے۔ کیا ضرورت ہے اتنا لمبا لباس پہننے کی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ امیر المومنین، وفات کے بالکل قریب، آخری لمحات، آخری گھڑیاں، ایک نوجوان عیادت کے لیے آیا، مزاج پرسی کے لیے آیا، جب وہ پلٹ کے جانے لگا تو اس کے توپ کا کپڑا یا جو لباس اس نے پہنا ہوا تھا، اس لباس کا کپڑا ان کے پاؤں کو لگا۔ امیر المومنین آخری وقت میں ہیں، فوری طور پر کہا نوجوان کپڑا چھوٹا رکھا کرو، چھوٹے کپڑے کی عمر زیادہ ہوتی ہے اور صاف بھی زیادہ رہتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ جاتے جاتے بھی اسراف سے منع کر گئے، تکبر سے منع کر گئے۔ چھوٹا کپڑا اس کی عمر زیادہ ہوتی ہے اور صاف بھی زیادہ رہتا ہے، معنی واضح ہے یا نہیں؟ واضح ہے یا نہیں؟ عمر زیادہ، جتنا لمبا ہوگا زمین پہ رگڑا جائے گا، پھٹ جائے گا، آپ کہیں گے یہ پھٹ گیا ہے، نیا لے کے آتے ہیں۔ عمر کم ہو گئی، تھوڑا سا اونچا ہوگا، ٹخنوں سے اوپر ہوگا، سنت پر عمل ہوگا، اور وہ پھٹنے میں وقت لگے گا، اور صاف بھی رہتا ہے۔ جو کپڑا زمین پہ رگڑے گا، کب کس جگہ گندگی اس کو لگ جائے کوئی نہیں جانتا۔ ہر اعتبار سے تکبر سے بچنا، اسراف اور فضول خرچی سے بچنا، چاہے ہمارا تہوار ہو، عید ہو، چاہے کوئی بھی دن ہو، مسلمانوں کو اللہ کے رسول نے ہدایت دی ہے کہ وہ کبھی بھی تکبر نہیں کرتے اور کبھی بھی فضول خرچی نہیں کرتے، اور حدود و قیود کے اندر رہتے ہیں۔ کافروں کے تہواروں، کافروں کے جو تقریبات آتی ہیں ان میں نشہ اور بدمستی، اور مسلمانوں کے تہوار آتے ہیں تو اس وقت توحید کے نغمے۔ آپ گھر سے نکلے آج صبح عید پڑھنے کے لیے تو کیا کہتے ہوئے نکلے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہی تکبیریں ہیں نا۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کی توحید، اللہ کی کبریائی کے نغمے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ کہتے ہوئے مسلمان عیدگاہ میں آتے ہیں اور آ کر عید کی نماز پڑھتے ہیں، خطبہ سنتے ہیں،
خطبے میں واضح ارشاد سنتے ہیں، واضح ارشاد سن کر اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستہ بدل کے جائیں، جس راستے سے کوئی عیدگاہ میں آیا ہوتا ہے وہ راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے سے جائیں، تاکہ اس دن مسلمانوں کی اسلام کی شوکت کافروں کو نظر آئے کہ جدھر دیکھیں مسلمان ہی مسلمان ہیں۔ اسلامی ممالک میں بھی یہ ہوگا، اور اگر مسلمان اس سنت پر عمل کریں تو جو کفار کے ممالک ہیں وہاں بھی مسلمانوں کی تعداد اصل سے زیادہ نظر آئے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قدم قدم پر اسلام کی شوکت اور اسلام کی عظمت کو دوبالا کرنے کا حکم دیا، نہ کہ اسلام کے چہرے کو داغدار کرنے کا۔ مسلمان ہو کر عید کے دن شراب پیے، یہ اسلام کا چہرہ داغدار کرے گا یا نہیں؟ کافر بھی پیتے ہیں، مسلمان بھی پی رہا ہے۔ کافر نے اپنے دین کو داغدار کیا، یہ اپنے دین کو داغدار کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا اِنَّا صَلَاتِي قُلْ، کہہ دیجئے اِنَّا صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہہ دیجئے کہ میری صلاۃ، میری نماز، میری بدنی عبادت، میری قربانیاں، میری مالی عبادتیں، وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، میری زندگی اور میری موت، للہ رب العالمین، یہ سب اللہ رب العالمین کے لیے۔ جب ہماری زندگی موت، ہماری موت و حیات اللہ کے لیے ہیں تو ہمیں اللہ کے نظام کے تحت ہی چلنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے گویا کہ ان آیات میں ہمیں ہر حال میں اللہ رب العزت کی تابع فرمانی، تابع داری کرنے کا حکم دیا، اور فرمایا لا شریک لہ، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، نہ عبادت میں، نہ سجدوں میں، نہ پکاروں میں، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اور یہ بھی کہہ دیجئے کہ مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں میں یہ اعلان کروں میری نماز، میری قربانیاں، میری زندگی، میری موت سب اللہ کے لیے ہے اور اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ اور ایک دوسری آیت ہے قرآن کریم کے اندر جہاں اللہ رب العزت نے فرمایا قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، الطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، فرمایا کہہ دیجئے اللہ کی زینت کو کس نے حرام کیا ہے؟ وہ زینتیں جو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے بنائیں، اپنے بندوں کے لیے نازل کیں، کہہ دیجئے کہ یہ تو اہل ایمان کے لیے اس دنیا کی زندگی میں بھی زینتیں ہیں اور قیامت کے دن بھی خاص طور پر اہل ایمان کے لیے ہوں گی۔ اور فرمایا کہ ہم اسی طرح اپنی آیات اور نشانیاں جاننے والی قوم کے لیے بیان کرتے ہیں۔ یہ آیت کب نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی؟ مشرکین مکہ بیت اللہ شریف کا طواف کرنے آتے تو سارے کپڑے اتار کر ننگے طواف کیا کرتے تھے۔ کتنی تعجب کی بات ہے۔ اور ان کے ذہن میں کیا تھا؟ کہتے تھے کہ یہ لباس جو ہم نے پہنا ہوا ہے پتہ نہیں اس میں کوئی گندگی نہ لگی ہو، اس میں کوئی حرام کا پیسہ نہ شامل ہو گیا ہو، اس میں یہ نہ ہو وہ نہ ہو، اپنی طرف سے توہمات اپنے دماغ میں بٹھائے ہوئے تھے، اور سارے کپڑے اتار کر کہتے کہ ہم خالص جو ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے اصل حالت میں آ کے ہم طواف کریں گے۔ اللہ رب العزت فرمایا کہ یہ میں نے تم پر یہ زینتیں حرام نہیں کی۔ لباس زینت ہے یا نہیں؟ لباس انسان کی زینت ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ زینت تم پر کس نے حرام کی ہے؟ میرے گھر کا طواف کرنے آؤ اور زینت اتار کے، کپڑے اتار کر ننگے ہو کر آؤ۔ جب پہلے سال حج فرض ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے نہیں آئے تھے، بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انہیں امیر الحجاج بنا کر بھیجا۔ اگلے سال آپ حج کرنے آئے، اور اس سے پہلے بھی باقاعدہ نظام نافذ کر دیا تھا
کہ آج کے بعد کوئی مشرک حدود حرم میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ ننگے ہو کر طواف کرنا تو دور کی بات ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدود حرم میں مشرکین کا داخلہ، کافروں کا داخلہ بند کر دیا۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں نا، جدہ سے آتے ہوئے راستہ نکل جاتا ہے کہ یہ کافروں کے لیے ہے، آپ ریاض سے جا رہے ہیں راستہ نکل جائے گا کہ یہ کافروں کے لیے ہے، آپ مدینہ سے آ رہے ہیں یہ کافروں کے لیے ہے، آپ یمبو سے آ رہے ہیں یہ کافروں کے لیے۔ جہاں سے بھی آپ آ رہے ہیں، مکہ پہنچنے سے پہلے ایک راستہ باہر کو نکال دیا جاتا ہے کہ اگر کفار نے آگے جانا ہے تو یہ مکہ کا علاقہ چھوڑ کر کسی دوسرے علاقے سے جائیں۔ کہاں کوئی کافر ننگا ہو کر بیت اللہ تک پہنچ پائے گا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے تم پر یہ زینت حرام نہیں کی تھی، یہ تم نے خود اپنے اوپر یہ حرام کر لی۔ یہاں بھی اللہ رب العزت نے ہمیں ایک قاعدہ بتایا کہ عبادت کو اچھے لباس میں سر انجام دینا چاہیے، نہ کہ آدمی سارا لباس اتار کر برہنہ ہو جائے، ننگا ہو جائے۔ اسلام کی جتنی بھی عبادات ہیں اور اسلام میں جتنے بھی تہوار ہیں، اسلام میں تہوار ہیں ہی کتنے؟ 2 تہوار ہیں، 2 عیدیں ہیں، سال میں 2 عیدیں آتی ہیں۔ آج کل خیر الگ بات ہے کہ بہت ساری عیدیں بن گئیں۔ عید الام، آج کل سکولوں میں عید الام، مدر ڈے، اور میرا خیال ہے کسی وقت یہ عید الاب بھی بنا دیں گے، فادر ڈے، یا بن چکا ہوگا، کبھی لیبر ڈے، عید العمال۔ آج کل تو عیدوں کے انبار لگا دیے گئے ہیں، قدم قدم پر عید، کوئی 12 ربیع الاول کو عید، کبھی فلان۔ اسلام میں صرف 2 عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ ایک آج ہے، ایک 2.25 مہینے کے بعد آنے والی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان عیدوں میں خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلام کی حدود کے اندر رہتے ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مدینہ میں آپ نے دیکھا کہ لوگ 9 روز اور ایک اور دن تھا، 2 دنوں کی خوشی مناتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ کون سے دن ہیں؟ کہا گیا کہ وہ دونوں دن ہی ایرانیوں کے، فارسیوں کے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ نے تمہارے لیے ان دنوں کی بجائے 2 دن بدل دیے ہیں۔ اللہ نے ان دنوں کی بجائے تمہارے لیے 2 دن بدل دیے ہیں، اور وہ دونوں عید کے دن ہیں۔ اور وہ کون سے؟ عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے یہ تقریبات، یہ خوشی کے مواقع، انسان کی فطرت کے مطابق اللہ رب العزت حکم دیتا ہے، فطرت سے باہر کوئی حکم نہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ عید، جس کو خاص طور پر میٹھی عید کہا جاتا ہے، حلوہ، سیویاں، یہ ساری چیزیں تیار کی جاتی ہیں نا اس عید پر۔ پورا مہینہ ہم نے روزے رکھے، ایک کورس تھا، جیسے آج کل ریفریشر کورس کروائے جاتے ہیں۔ ایک کورس تھا اخلاقیات کا، جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنا، گالی نہیں دینا، کسی پہ ہاتھ نہیں چھوڑنا، پورا مہینہ پابندی سے گزارا نا۔ 1 مہینہ کے کورس سے فارغ ہوئے تو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بہترین پارٹی کا انتظام کر دیا کہ اب کھاؤ پیو، چائے پیو، کافی پیو، حلوے بناؤ، کھاؤ۔ آج کل دنیا میں جہاں 3 دن کا کورس ہو، 5 دن کا کورس ہو، مہینے کا کورس ہو، اس کے بعد ٹی پارٹی وغیرہ کرتے ہیں یا نہیں؟ بالکل وہی حال دیکھیں ہمارے لیے اللہ نے عید الفطر کا دن رکھا، گویا کہ ایک کورس کے مکمل ہونے پر ایک پارٹی رکھی گئی کہ مہینہ بھر تم نے کورس کیا، اب خوش ہو جاؤ کہ تمہارا یہ کورس مکمل ہوا۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے ہر موقع پر انسان کی فطرت کا خیال رکھا ہے کہ فطرت انسان کی یہ چاہتی ہے کہ کبھی کبھی خوشی کا موقع آئے۔ سال میں 2 موقع اسلام نے رکھے، اور ان میں سے ایک موقع آج تھا، آج ہے، اور شام تک یہ عید ہی عید ہے۔ بلکہ مسلمان جب تک اللہ کی عبادت میں رہے اس کی عید ہی عید ہے۔ صحیح ہے نہیں؟ اللہ رب العزت اپنی عبادت میں رکھے، اپنی اطاعت میں رکھے،
صحت و عافیت کے ساتھ رکھے اور ہمیں ایسی کئی عیدیں دیکھنا نصیب کرے، اور اللہ رب العزت ہماری عبادتیں، ریاضتیں، قرآن کریم کی تلاوتیں، تراویح جتنی بھی ہم سے ہو پایا اللہ سب کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحت و عافیت سے رکھے اور آئندہ بھی اپنی اطاعت میں رکھے۔ تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔